سیدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی عصمت پہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس مجلس عزاداری میں چہارہ معصومین شہداء کربلا و سرائے کربلا کی ارواح طیبہ کی آمد کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے سے عزا منتقل ہے حضرت فاطمہ الزہرا امام زمان علیہ السلام کی ظہور وصیت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے، رزق روزی میں اضافے کے لیے، اہل بیت سے اس حقیقی محبت میں اضافہ کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پہ نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، ان کی مشکلات کے حل ہونے کے لیے، رزق روزی میں اضافے کے لیے، ان کی صحیح جمیلہ کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَبِرَّهُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ أستغفر الله أسأله التوبة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله كما هو أحلى، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور تمام مومن مومنات کو حضرت فاطمہ کی شہادت کا قصہ اور خصوصاً سیدہ طاہرہ صدیقہ رابعہ مرویہ کے بیٹے امام زمان علیہ السلام کو فرصت دیتے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت کائنات کو دہلا دینے والی شہادت اس بیوی کی ہے۔ ذات پروردگار نے اس بیوی کو جو عظمت عطا کی ہے کسی اور کو نہیں کی۔ جب غاصبوں نے بی بی کے فدق پہ قبضہ کر لیا تو دربار میں حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ وقت سے سوال کیا، اے فرزند ابو قحافہ، تم نے فاطمہ الزہرا کی میراث پہ قبضہ کر لیا، پھر وہ دربار میں آئی، تو نے ان کے دعویٰ کو جھٹلا دیا، ان کی گواہی کو جھٹلا دیا۔ میرا ایک سوال ہے تم سے،
کہ نعوذ باللہ اگر حضرت فاطمہ تو زہرا کسی عام شخص کی طرح اگر کوئی جرم کرے تو تم کیا کرو گے؟ ابن ابو قحافہ نے کہا کہ جس طرح کسی اور مرد یا عورت پہ میں حد جاری کروں گا اسی طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر بھی حد جاری کروں گا۔ یہ جواب سن کے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی گواہی اللہ نے دی ہے تو اللہ کے فرمان کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی گواہی کا انکار کر رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرما دیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جس فاطمہ سے اللہ نے ہر قسم کے گناہ کو، بدی کو، جرم کو، ہر قسم کے رجس کو فاطمہ سے اللہ نے دور رکھا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کی گواہی دے رہے ہیں اگر تو اللہ کی بات کو نہیں مانتا اور رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا اس کا مطلب تو نے کفر کیا۔ اور حقیقت میں اس نے یہی کیا، لیکن مولا سب کے سامنے اس سے اقرار کرانا چاہتے تھے، اور پھر اس دلیل کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اس نے مسجد چھوڑی اور گھر چلا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے دن نئی سازش کے تحت اور نئے پروگرام کے تحت اور نئے بکس کے ساتھ اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد حاضر ہوا۔ لیکن یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے بچوں کو ایک تو غاصبین کے بارے میں معلوم ہو جائے، لیکن اس سے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کی عظمت اور فضیلت کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو شان نزول ہے اس آیت کا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت بی بی ام سلمہ نے بھی روایت کیا ہے، جابر ابن عبداللہ نے بھی روایت کیا، خود حضرت بی بی فاطمہ نے بھی روایت کیا، اور بھی کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے راویوں کی ان کثرت سے کہ یہ آیت پنجتن پاک کی شان میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی بار نازل ہوئی ہے۔ ذات پروردگار ایک ایک شخص کو بتا دینا چاہتی ہے کہ میری کنیز فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے۔ جو اندھے ہیں وہ بھی جان لیں، جو جاہل ہیں وہ بھی جان لیں، جو عالم ہے وہ بھی جان لیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی جان لیں، جو آنے والی نسلیں وہ بھی جان لیں کہ کائنات کی مرکزی اور محوری شخصیت کا نام خدا نے فاطمہ الزہرا۔ اور پھر جب یہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے جمع ہوئے اور ان کا نور بلند ہوا، نور خود جب کہا جاتا ہے حضرت کا لقب زہرا، یہ لقب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ جب بھی حضرت فاطمہ مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی، خود مدینہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نور فاطمہ الزہرا کو دیکھا کرتے تھے۔ نہ صرف زمین والے بلکہ خود صادق اور امین رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے، بہشت والوں کے لیے فاطمہ الزہرا
मुसल्ला इबादत पे खड़ी होती हैं तो फातिमा तो ज़हरा का जब नूर चमकता है तो कायनात का जर्रा जर्रा उस नूर की जियारत करता है। लेकिन ये जब पैंतन पाक का नूर जमा हुआ उस चादर के नीचे आसमान वाली मखलूक मुतवज्जह हुई तो फरिश्तों ने पूछा है अल्लाह कौन है ये हस्तियां कि जिनके नूर से कायनात मुनव्वर हो गई है। तो उस वक्त ज़ात परवरदिगार ने इन हस्तियों का जो तारुफ कराया वो इसी मरकजी हस्ती से शुरू होता है। हालांकि इस बीवी से बड़ी हस्तियां भी मौजूद थीं, लेकिन ज़ात परवरदिगार जिस तरह के हदीस कुदसी में आया है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मुहम्मद अगर मैंने तुझे ना बनाना होता तो मैं ये पूरी कायनात ही ना बनाता। फिर फरमाया लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, ऐ रसूल अगर मैंने अली को ना बनाता तो न कायनात बनाता न तुझे बनाता। और फिर फरमाया लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर मैंने अपनी कनीज फातिमा तो ज़हरा को इस कायनात में ना ले आना होता मुस्तफा न कायनात बनाता न तुझे बनाता न अली को बनाता। ये वो हस्तियां जब चादर ततहीर के नीचे जमा थी उस वक्त फरिश्तों ने पूछा परवरदिगारा तेरे नूर को जानते हैं देखा हुआ भी है लेकिन जो नूर आज आ रहा है इसको कभी इस तरह मुशाहिदा नहीं किया। तो उस वक्त ज़ात परवरदिगार ने तारुफ कराया उस नूर का हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। कि एक मेरी कनीज फातिमा और एक उनके बाबा है, एक उनके शौहर अली है और दो उनके बेटे हैं। और फिर इन हस्तियों के तारुफ में न सिर्फ जमीन वालों के लिए क्योंकि कुरान नाजिल हुआ है ज़ात परवरदिगार से, लाया है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, यानी कलाम खुदा अल्लाह महफूज में महफूज है। बस बहिश्त वालों को आसमान वालों के पास भी कलाम खुदा है और जमीन वालों के लिए भी स्पेशली हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर यह कलाम मौजज़े की सूरत में कुरान आज भी मौजूद है। अब खुदा कायनात की हर मखलूक को बता देना चाहता है जो लाहे महफूज के इर्द गिर्द हैं, जो बहिश्तों के इर्द गिर्द हैं, जो आसमानों पे हैं, जो जमीन पे हैं, जहां जहां भी मखलूक है परवरदिगार बता देना चाहता है ऐ मखलूक आज कायनात की मखलूक न सिर्फ ये के नूर हैं बल्कि ये वो हस्तियां हैं जिनसे हर किस्म की बदी और रिज़्क़ गुनाह दूर है। नारे हैदरी या अली नारे सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट के अंदर शुरू में अगर पढ़ें तो उसमें जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ने ये कायनात बनाई तो हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। और फिर ज़ात परवरदिगार कसम खा के कहती कि मुझे अपनी कसम है और मैंने कसम खा के अपने आप से वादा किया था कि मैंने जमीन और आसमान यानी कायनात के बनाने से 2000 साल पहले परवरदिगार कहता है मैंने कसम खा के अपने साथ वादा किया था जब मैंने फातिमा तो ज़हरा के नूर को खल किया तब मैंने कसम खा के अपने आप से वादा किया था कि मैं बहिश्त के अंदर अपनी कनीज फातिमा को जगा दूंगा और हर वो शख्स जो फातिमा का शिया होगा, फातिमा का मुहिब होगा, फातिमा से मोहब्बत करता होगा, उन तमाम लोगों को फातिमा की मोहब्बत में बहिश्त में जगा दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ज़ात परवरदिगार ने अपना काम कर दिया
ائمہ اہل بیت نے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا کام کر دیا، اب ہماری باری ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ کیا واقعاً ہم فاطمہ الزہرا کے شیعہ ہیں؟ کیونکہ جہنم کی آگ فاطمہ الزہرا کے شیعہ پر حرام ہے۔ کیا واقعاً ہم فاطمہ الزہرا کے فالوورز ہیں، لورز ہیں؟ Are we true lovers of Fatima al-Zahra salamullah alayha? Where are we standing today? How much we know about this great lady of paradise? How much time of our lives we are spending to explore about the dignity of Fatima al-Zahra? How much of our wealth we are spending to introduce this great lady in the world? How many of our children we have trained them to obey the path of Fatima al-Zahra salamullah alayha? Today we are unable even to give 1 hour, 2 hours in the name of Fatima al-Zahra. How many people we live here in this town, and how many people are turning here, coming here? There are a lot of things, lot of problems, lot of issues, but always everything comes as priority. How much priority Fatima al-Zahra has in our lives, in our planning, in our time, in our issues? If there was any priority, then that was different as we are today. And if we are just saying, yes, we are children of Fatima al-Zahra, we are followers of Fatima al-Zahra, we are lovers of Fatima al-Zahra, ہر وہ چیز جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ دنیا ثابت کرنے کے لیے ہے۔ Whatever we are saying, that will not be accepted. Whatever we have said, we need to prove that with our actions. And the day when we have proved with all sincerity and loyalty towards Fatima al-Zahra salamullah alayha, so that is the day when we can say, yes, we are true followers and lovers of Fatima al-Zahra. Allahumma salli ala Muhammad. دوسری بات، حضرت فاطمہ الزہرا اس کائنات میں جب آئی ہیں تو پوری کائنات میں ایک چینج لے کے آئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا عام عورتوں کی طرح آئیں اور چلی گئیں۔ ظاہری طور پہ اس دنیا میں بی بی 18 سال رہی، لیکن چاہے جب وہ عالم انوار میں تھیں یا عالم ارواح میں تھیں یا اس دنیا میں تھیں یا آج بھی ہر جگہ موجود ہیں، یا روز محشر اور اس کے بعد بہشت کے اندر سیدہ نساء الجنہ کے طور پہ بھی موجود رہیں گی، جہاں جہاں بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام انقلاب کا نام ہے۔ The name of Fatima al-Zahra is equal to change, equal to movement, equal to submission, equal to obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. اب اگر ہمیں مثالیں ملتی ہیں تو رسول اللہ کی ملتی ہیں کہ راتوں کو جب کھڑے ہوتے اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سویلنگ ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اگرچہ 18 سال میں شاد ہوئی، جوان تھی، یعنی جوانی کی حالت میں اگر کسی جوان کے پاؤں میں ورم آ جائے تو پس معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرا دن میں خدا کے بندوں کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور جب ٹائم ملتا تھا تو خدا کے حضور قیام و رکوع و سجود کیا کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پہلی بات یہی ہے کہ ہم ایسی محافل میں آتے نہیں ہیں جہاں کہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں معلوم ہو سکے. کیوں؟ ہمارے ٹیسٹ بدل گئے ہیں، ہماری پرائرٹی بدل گئی ہیں. جب آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اگر سن لیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اگر عمل نہیں کریں گے کبھی چینج نہیں آئے گی. اور اسپرچویلٹی کا جو سفر ہے دیٹ از اینڈ لیس. دا جرنی آف اسپرچویلٹی that is infinite journey, and always that need evolution, that need change, that need continuous movement. And if we will continue, then a time will come we will attain the level of true followers and lovers of Hazrat Fatima Zahra Salamullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک دن حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی لوگ بہرحال فیبریکیشن کر کے ہسٹری کی جو کچھ بھی کہیں، حضرت سلمان فارسی خود جو فرماتے وہ یہی ہے، یہ کسی کے غلام تھے، اور غلام بھی ایسے شخص کے تھے کہ جنہوں نے ان کی آزادی کے لیے جو کچھ لے سکتا تھا اس نے لیا، بہت زیادہ مال لیا، بہت زیادہ. لیکن حضرت سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ میں فاطمہ الزہرا کا آزاد کردہ غلام ہوں. اس لیے بہت ساری باتیں اور روایات حضرت سلمان فارسی جب نقل کرتے ہیں تو بی بی کے غلام تھے. تو حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن بی بی کے گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور خود بی بی چکی پیس رہی ہیں، اور بی بی کے ہاتھ مبارک سے زخم کی وجہ سے خون نکل رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا بی بی آپ کے پاس حضرت فضا بھی تو ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں مدد لے لیتی؟ تو بی بی نے کہا سلمان دیکھو میرے بابا نے جب یہ کنیز مجھے دی تھی نا، میرے بابا نے ایک وعدہ بھی لیا تھا کہ فاطمہ یاد رکھنا فضا تیری کنیز ہے لیکن اسے برابر رکھنا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دن گھر کا کام فضا کرتی ہے اور ایک دن میں کرتی ہوں. آج چونکہ میری باری ہے اس لیے زہرا کبھی نہیں کہے گی فضا آؤ، جس دن اس کے آرام کا دن ہے آؤ میرے ساتھ کام کرو. پھر حضرت سلمان کہتے ہیں کہ بی بی ٹھیک ہے اگر آپ نے حضرت فضا سے نہیں کہنا تو مجھے اجازت دے، یا میں امام حسین علیہ السلام کو چپ کراؤں یا میں یہ چکی پیس لوں. تو بی بی کہتی ہیں سلمان چونکہ میں ماں ہوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خاموش کراتی ہوں اور تم میری جگہ یہ چکی پیسو. حضرت سلمان بیان کرتے ہیں میں نے چکی پیسنا شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد جب اذان ہوئی تو میں نے چکی پیسنا چھوڑ دی اور مسجد چلا گیا. رسول اللہ کے ساتھ میں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی نماز، اور اس کے بعد میں نے حضرت علی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا. حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف دوڑے. اور پھر میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو روتے ہوئے گئے تھے تو وہ مسکراتے ہوئے مسجد میں واپس آئے. میں نے پوچھا یا علی، رسول اللہ سن رہے تھے دیکھ رہے تھے. میں نے پوچھا یا علی جب آپ گئے تھے تو رو رہے تھے، اب جب آپ آئے ہیں تو مسکرا رہے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام سے سلمان نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے سلمان جو کچھ تو نے کہا تھا
उस बात से मेरे लिए मेरा दिल तड़पा फातिमा तो ज़हरा की मजलूमियत पर और उसकी इस जाफिशानी और मेहनत पर, और फिर मैं रोने लगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मैंने क्या देखा कि फातिमा तो ज़हरा जमीन पे सोई हुई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके सीने पे सो रहे हैं, और मैंने देखा कि वहां है कोई नहीं, लेकिन वो चक्की चल रही है। मैं फातिमा तो ज़हरा की आरामदेह हालत को देखकर और कायनात के फरिश्तों की फातिमा तो ज़हरा की चक्की चलाने की सूरत में खिदमत को देखकर सलमान मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली, अल्लाह ताला ने कायनात में ऐसे फरिश्ते पैदा किए हैं जो तेरे और फातिमा तो ज़हरा की खिदमत में हमेशा सरगर्दां रहते हैं, और कायनात में आखिर तक ये फरिश्ते ए अली, ए फातिमा, तेरी औलाद की खिदमत के लिए हमेशा ये फरिश्ते सरगर्दा रहेंगे। जहां जहां जरूरत होगी ये फरिश्ते मदद करेंगे। अब ज़ाहिरन ये एक वाक़या है, लेकिन इस वाक़या से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। पहली बात तो यही है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा की कितनी अजमत है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फातिमा तो ज़हरा का मुने सो मददगार बना दिया। कभी वो फरिश्ते आके बीबी के बच्चों के साथ खेलते हैं, कभी वो फरिश्ते बीबी के बच्चों का लिबास लेकर आते हैं, कभी वो फरिश्ते बीबी की चक्कियां पीसते हैं, कभी वो फरिश्ते बीबी के लिए खाने लेकर आते हैं। ये मुख्तलिफ अंदाज बता रहे हैं कि फातिमा सिर्फ जमीनी मखलूक नहीं, बल्कि जिस तरह फातिमा के बाबा ने फरमाया, हिया हौराउल इंसिया, कि फातिमा तो ज़हरा सिर्फ जमीनी मखलूक नहीं है, बल्कि वो इंसानों की शक्ल में एक हूर है। न सिर्फ ये कि हूर है, बल्कि कायनात की खवातीन और हूरें भी बहेश्त के अंदर इसी फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ें होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी वाक़े से दूसरी बात जो हमारे लिए सबक आमूज है वो क्या है कि अगर किसी के यहां कोई मुलाजिम हो, कोई गुलाम हो, कोई एम्प्लॉय हो, कोई सर्वेंट हो, तो उसको इंसान समझना चाहिए और इंसान के तौर पे उसकी शख्सियत का, उसके वकार का, उसकी अजमत का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले फातिमा तो ज़हरा ने जो काम था उसे तकसीम किया और फिर कभी जुल्म नहीं किया। यानी जिस दिन फातिमा की बारी थी और वो अगर कहते फिजा को आओ काम करो, तो मुमकिन है फिजा के लिए ये जुल्म होता फातिमा तो ज़हरा की तरफ से, और बीबी ने कभी ये जुल्म करना किसी पे बर्दाश्त नहीं किया। ये हम सब के लिए है कि how much we share duties and responsibility with the members of our family। बाज़ औक़ात यही होता है कि हम समझ लेते हैं कि फैमिली में से एक शख्स सिर्फ काम के लिए और बाकी सब आराम के लिए नहीं, बल्कि फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ये सीरत हमें बताती है। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी हुई और बीबी हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर आई, तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो बीबी ने कहा, बाबा मैं चाहती हूं कि आप हमारी आइंदा अज़दवाजी जिंदगी के लिए हमें कुछ हिदायत फरमाएं और ये बताएं मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे शौहर अली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज़हरा, घर के अंदर के काम तेरी जिम्मेदारी है और घर से बाहर के काम अली तेरी जिम्मेदारी है। बीबी सजदा में गिरी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। किस बात पर?
बीबी ने कहा कि शुक्र है उस ज़ात परवरदिगार का कि जिसने अपने रसूल के जरिए मुझे मेरी जिम्मेदारियां भी बता दी और मुझे मौका मुहैया किया कि मैं घर से बाहर कम से कम निकलूं और नामहरमों के अंदर मुझे कोई काम न करना पड़े। लेकिन इस तकसीम के बाद कई मर्तबा ऐसी मिसालें मिलती हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम बाहर से जब भी उन्हें वक्त मिलता आपके बीबी की मदद किया करते थे। अब एक मर्तबा हजरत फातिमा और हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दोनों चक्की पीस रहे थे। रसूलुल्लाह वहां तशरीफ ले आए। मौला अली कह सकते थे मेरे जिम्मे बाहर के काम है, मैं घर के काम क्यों करूं, लेकिन मौला जब भी देखते थे कि वहां अली की जरूरत है मौला कभी पीछे नहीं हटे। अब दोनों चक्की पीस रहे हैं, रसूलुल्लाह आके सलाम करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम दोनों को मैं देख रहा हूं कि थके हुए हो, अब बताओ कि मैं किसकी जगह तुम्हारी मदद करूं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम फौरन बोल पड़े, या रसूल अल्लाह मैं मर्द हूं, फातिमा औरत हैं, वो नाजुक हैं इसलिए वो थकी होंगी, या रसूल अल्लाह आप फातिमा तो ज़हरा की जगह पे आए, ये चक्की भी से। तो अज़ीज़ान गिरामी, हजरत फातिमा तो ज़हरा की लाइफ को जानने के बाद अगर हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते फिर किस किस्म के हम शिया हैं, किस तरह की मोहब्बत करते हैं। फातिमा तो ज़हरा की कनीज बन जाए और सारी उम्र हिजाब ना करे। फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, फातिमा तो ज़हरा खुद कहती हैं बेहतरीन औरत है वो खुद किसी महरम ना महरम की तरफ निगाह करे और ना ही कोई ना महरम उसको देखे। लेकिन अगर फातिमा तो ज़हरा की कोई कनीज या कोई औलाद या कोई बेटी या कोई बहू अगर बगैर चादर और हिजाब के बाहर आ जाए और फिर उस पर फख्र भी करे, क्योंकि हिजाब वाजिब है, जरूरियात दीन में से है। बाज़ औक़ात इंसान कोई नेकी नहीं करता अलग बात है, लेकिन जब उस नेकी का सिरे से इनकार कर दे और मुखालफत करे इंसान मुसलमान ही नहीं रहता। हम अगर फातिमा तो ज़हरा और उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी शहादतें मनाते रहें, उनकी विलादतें मनाते रहें, उनके नाम पे मशहूर ही हो जाए कि हम अहले बैत वाले हैं, लेकिन हमारे अमल से यानी हमने अहले बैत से मोहब्बत को क्या समझ रखा है। जबान से इजहार करें कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, एक यही हमारा मेयार है। दूसरी बात, अहले बैत के मसाए पर आंसू बहा दें, वो भी अगर आ जाएं, वरना हमारे दिल इतने सख्त हो जाते हैं और हमें शर्म आती है। दुनिया के हर काम हम कर लेंगे बड़े फख्र के साथ, लेकिन वो रोना कि जिसकी वजह से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं, अहले बैत और खुदा राजी हो जाता है, हमें पहली बात उस रोने पे शर्म आती है। दूसरी बात, अगर रोना आए तो वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। इंसान के दिल में मोहब्बत अहले बैत आती ही तब है जब दिल नरम हो, और दिल नरम तब होते हैं जब इंसान शिद्दत के साथ अहले बैत के मसाइब पर गिरिया करे। हम अहले बैत को मानते हैं सिर्फ जुबान की हद तक, हम अहले बैत को मानते हैं या तो रोने और पीटने की हद तक। इससे बढ़कर क्या अहले बैत वाले चोर हो सकते हैं? क्या अहले बैत वाले सच्चे झूठे हो सकते हैं? क्या अहले बैत वाले शराबखोर हो सकते हैं? अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई चोरी करता है, कोई डाका करता है, कोई कत्ल करता है किसी का नाहक, तो समझ लो कि हम अहले बैत वाले नहीं हैं। अहले बैत नाम है सच्चों का, अहले बैत नाम है आजादी वालों का, अहले बैत नाम है आबिदों का, अहले बैत नाम है उन शाहिदीन का कि जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके ये गवाही देते हैं, ऐ अल्लाह तू भी सच्चा है और जिन अहले बैत को तूने सच्चा बनाया है, मैं अपने खून और शहादत से उस सच्चाई की गवाही दे रहा हूं।
اب یہی واقعہ کہ ہم اہل بیت والے ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کے ماننے والے ہیں، ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو شیعہ اہل بیت کہیں، اپنے عمل سے حضرت فاطمہ تو زہرا کا محب کہیں، اپنے عمل سے اپنے فاطمہ تو زہرا کی اولاد کہیں، اپنے عمل سے فاطمہ تو زہرا کی کنیز بن کے دکھائیں۔ باتوں کا وقت گزر گیا، آج تو وہ زمانہ ہے باپ خود داڑھی نہیں رکھتا، اگر بیٹے کہتے ہیں بیٹا فوراً کہہ دیتا ہے خود تو کرتے نہیں ہو، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ باپ ماں خود جھوٹ بولتے ہیں، بچے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کہہ دیتے ہیں بلکہ آج ہر چیز کی لاجک اور ریزن مانگتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں دیندار رہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہلے خود عمل کے لیے بڑھیں۔ کیوں نہیں چینج آتی ہمارے اندر؟ اس لیے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے۔ جب والدین مسجد میں نہیں آئیں گے اولاد کبھی نہیں آئے گی، جب مائیں حجاب نہیں کریں گی بیٹیاں کبھی نہیں کریں گی، جب ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے بچے کبھی سچے نہیں بنیں گے۔ اگر ہم نے یہ ساری عادتیں اپنا لی تو فاطمہ تو زہرا پہ ہم نے بھی ظلم کیا، فاطمہ تو زہرا کا حق ہم نے بھی لوٹا، فاطمہ تو زہرا کے دل کو ہم نے بھی دکھی کیا۔ اس واقعے کی طرف چلیں، کتنے سبق ملتے ہیں ہمیں۔ وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، برابری کرنی ہے، حتیٰ کہ کوئی کنیز ہو کوئی غلام ہو تب بھی حق نہیں جتانا کہ میں سید و سردار ہوں۔ وہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ماؤں کو اپنی اولاد کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اب جب کلیکٹیو ذمہ داری تھی اور پورے گھر والوں کے لیے آٹا فراہم کرنا تھا تو فاطمہ تو زہرا نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ایک بیٹے کے وقت کی قربانی دی، تھوڑی سی بیٹے کو تکلیف دی، لیکن بہت ساروں کی تکلیف کو مٹانا چاہا۔ لیکن جو ہی موقع ملا یہ نہیں کہا سلمان تو میرے بچے کو سنبھال، بلکہ یہ کہا میں ماں ہوں۔ تمام کائنات کی ماؤں کو فاطمہ تو زہرا بتا دینا چاہتی ہے کہ آپ کے بچوں کو ماں کی محبت کی بہت ضرورت ہے، ماں کی عاطفت اور ایموشنز کی اور لو کی بہت ضرورت ہے۔ آج ماؤں کو اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ملتا، اولاد کی تربیت اور ایجوکیشن کے لیے وقت نہیں ملتا۔ جب مائیں توجہ نہیں دیں گی، جب مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گی، جب مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے غم نہیں دور کریں گی تو وہی بچے جب بڑے ہوں گے مائیں لاکھ کہتی رہیں وہ کبھی ماں کی نہیں سنیں گے، نہ رسول کی سنیں گے، نہ امام کی سنیں گے، نہ خدا کی سنیں گے۔ یہی واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جب کام کر رہے ہو اپنے پرسنل کام کر رہے ہو اور جب اذان آتی ہے مسجد سے، وقت نماز ہوتا ہے، وقت جماعت ہوتا ہے، جس طرح سلمان نے چکی پیستے ہوئے چھوڑ دیا اپنے کام کو، اسی طرح تم بھی اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کے اپنے اصلی گھر میں جاؤ۔ مومن کا حقیقی گھر مسجد ہوتا ہے، نہ کہ اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے۔ ہم نے تو سٹینڈرڈ ہی چینج کر دیے ہیں، ہم نے پرائورٹی چینج کر دی ہیں۔ ہمیں مسجد میں آئیں گے لڑنے کے لیے، مسجد میں آئیں گے ایک دوسرے سے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے، اس لیے نہیں آئیں گے اپنے خدا کو جا کے راضی کریں، اس لیے نہیں آئیں گے مومنین کی جا کے خدمت کریں، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، کسی سے اس کا حال پوچھیں، اس کی مشکل کو، بیماری کو، پریشانی کو دور کریں۔ ہم الٹا آ کے اس چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن سلمان فارسی جو کہ فاطمہ تو زہرا کی خدمت کر رہا تھا، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، وہ کام چھوڑ دیا، اجتماعی کام کو، عبادت کو ترجیح دی۔ پھر جس کو بتانا تھا، جتنا بتانا تھا اتنا بتا بھی دیا۔ پھر سلمان کتنی توجہ کرتا ہے امام کی ایک ایک حرکت پر، ایک ایک ایکشن پر،
سلمان نے جب روایت کی ہے اس کو معلوم ہے کہ علی غم زدہ ہے. سلمان تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ علی مسکرا رہے ہیں. بس سلمان کی نگاہیں ہمیشہ نبوت و امامت کے چہرے پر رہا کرتی تھی، ان کے ایکسپریشن پر رہا کرتی تھی. علی نے کچھ کہا نہیں زبان سے، بلکہ سلمان وہ فاطمہ الزہرا کا شیعہ ہے کہ جو ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اس کا امام کیا چاہتا ہے، اس کا نبی کیا چاہتا ہے، اس کی بیوی کیا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر بحیثیت شوہر حضرت علی علیہ السلام جب واپس آتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تو بس معلوم ہوتا ہے علی کی جان فاطمہ الزہرا کی جان میں ہے، علی کا آرام فاطمہ الزہرا کے آرام میں ہے، علی کا غم فاطمہ الزہرا کے غم سے مربوط ہے، علی کی خوشیاں فاطمہ الزہرا کی خوشیوں کے ساتھ مربوط ہے. اگر کوئی بیوی شوہر کے خلاف بولتی ہے، شوہر بیوی کے خلاف بولتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ شوہر بھی فاطمہ الزہرا کا نوکر نہیں، وہ عورت بھی فاطمہ الزہرا کی کنیز نہیں جو اپنے شوہر کے خلاف بولے یا کوئی اپنی بیوی کے خلاف جا کے بولے. سیرت علی و بطول تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھی بنو، غم کے ساتھی بنو، خوشیوں کے ساتھی بنو، مشکلات کے ساتھی بنو، ہر چیز میں ساتھی بنو. یہی وجہ ہے فاطمہ الزہرا کے بعد آپ کے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ فاطمہ نے کوئی بھی ایسی بات کی ہو جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہو، جس سے مجھے ناراضگی ہوئی ہو، اور میں نے بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے فاطمہ الزہرا کا دل دکھا ہو. صرف دعویٰ نہیں ہے، پوری زندگی ہے مولا کی اس عظیم بیوی کے ساتھ. بس علی و بطول کی سیرت بتاتی ہے. اے علی و بطول کے پروانوں، اے علی و بطول سے محبت کرنے والوں، اگر سچی محبت ہے تو اپنے گھروں کو بہشت بناؤ، صبر کرنا سیکھو، زبان پہ کنٹرول کرنا سیکھو، اشاروں کی نام میں تکلیف دینے سے بچو. اس لیے کہ جس طرح فاطمہ اور علی نے ایک دوسرے کو کبھی تکلیف نہیں دی، تم بھی میاں اور بیوی بن کر کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، ایک دوسرے کا سہارا بنو، ایک دوسرے کے مددگار بنو. ظاہراً ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن معرفت کے ہزارہا باب اسی ایک واقعے کے اندر کھلتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی زندگی میں جائیں، پڑھیں، اس سے بڑھ کر سوچیں، اینالائز کریں، اور پھر وہ نفس ہمارا جو دشمن ہے اہل بیت کا، جو دشمن ہے فاطمہ الزہرا کا، جو دشمن ہے علی مرتضیٰ کا، اس دشمن اہل بیت کو کچلنا سیکھو. اور جس دن اس دشمن اہل بیت کو مار ڈالو گے، اس دل کے اندر محب اہل بیت خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور اتنا طاقتور محب اہل بیت ہوگا پھر کبھی یہ گناہ کی طرف نہیں جانے دے. نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، وہ بیوی کہ جس کے آسمانوں میں بھی نام طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، عذرا، زہرا، بطول، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ نساء الجنہ، اور خود فاطمہ نام ہے اس ہستی کا. فطمت من الشر، یعنی فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شر سے دور رکھے.
جو شر سے دور ہو. ہر وہ دل، ہر وہ شخص جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، اس کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کے عمل میں کبھی شر نہیں آنا چاہیے. اور ہر وہ چیز جو شر ہے، فاطمہ کے محبین کے دلوں سے، سوچوں سے، ہاتھوں سے، عمل سے نکل جانا چاہیے. فاطمہ وہ ہے جو حق و باطل کو جدا کرتی ہے. فاطمہ وہ ہے کہ جو حق کے راستے کو منور کرتی ہے. فاطمہ جہاں کھڑی ہے وہی صراط مستقیم ہے. فاطمہ جہاں کھڑی ہے وہی علم اسلام ہے. فاطمہ جہاں کھڑی ہے وہی نور مصطفیٰ ہے. فاطمہ جہاں کھڑی ہے وہی سید الشہداء امام حسین ہے. فاطمہ جہاں کھڑی ہے وہی نیکی ہے. جس نے فاطمہ کو چھوڑ دیا وہ ظالم بن گیا، وہ فاسق بن گیا، وہ فاجر بن گیا، وہ قاتل بن گیا، وہ جہنمی بن گیا، وہ مشرک بن گیا. دنیا کی کوئی بدی اور رجس نہیں ہے کہ جو دشمن فاطمہ کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ خود خالق فرماتا ہے جس کسی نے میری اس کنیز کو تکلیف دی اس نے میرے محبوب کے قلب کو تکلیف دی، اس نے مجھے اللہ کو تکلیف دی. جب اس بیوی کی ماں، عجیب خاندان ہے، کاش ان بیویوں کی زندگی سے، ان آئمہ اطہار کی زندگی سے شاید 1% بھی ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں. کیا سے کیا ہو جائے اس کائنات میں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ جب بیوی کا وقت وصال قریب ہوا، محسن اسلام اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ابو طالب کی سرپرستی اور اولاد نہ ہوتی، آج اسلام نہ ہوتا کائنات میں. جب محسن اسلام رسول اللہ سے جدا ہونے لگی، اس وقت رسول اللہ نے خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ تیرے بہت احسان ہے مجھ پر، تیرے بہت احسان ہے اسلام پر، تیرے بہت احسان ہے ہر مسلمان پر، تیرے بہت احسان ہے اپنے خالق پر. خدیجہ میرا دل کرتا ہے تو کچھ مانگ. خدیجہ میرا دل خوش ہوگا آج تو کچھ مانگے اور میں تجھے دوں. بیوی نے چہرہ رسول کی زیارت کی، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے دیکھتے کہا، محمد بس 2 چیزیں چاہیے. رسول اللہ فرماتے خدیجہ جلدی بول، میں محمد تیار ہوں، بول کیا چاہتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں، یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ابا آپ کے کندھوں پہ ہے نا، جس سے آپ تبلیغ اسلام کرتے رہے ہیں، جس کو کندھوں پہ ڈال کے پتھر کھاتے رہے ہیں، جس کو کندھوں پہ ڈال کے خدا کی عبادت کرتے رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ ابا مجھے کفن کے طور پہ دے دینا. رسول اللہ نے فرمایا، خدیجہ اگرچہ تیرے خالق نے تیرے لیے کفن کا بندوبست کیا ہے، بہشت سے تیرے لیے کفن آئے گا، لیکن مجھے مصطفیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی ابا بھی تجھے ضرور دوں. رسول اللہ پوچھتے ہیں، خدیجہ دوسری خواہش، دوسری کیا وصیت ہے، دوسری کیا خواہش؟ بی بی نے کچھ دیر تاخیر کی. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں، بیوی نہیں بتا. ادھر رسول اللہ کا اصرار بڑھا،
کچھ دیر کے بعد ختیجہ کی یہی چند سال کی بیٹی فاطمہ الزہرا چلتے چلتے اس جگہ پہ آئی جہاں بابا اور ماما دونوں باتیں کر رہے تھے. زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے مصطفیٰ میری ایک ہی بیٹی ہے. یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا. اے وادارو بیوی کی وصیت ختم. پھر وہ وقت آئے. اے وادارو وہ وقت آیا جس دن ختیجہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے اس دنیا سے آنکھیں بند کی. حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. کیا آتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں حسن و حسین رو رہے ہیں, زینب میں کلثوم فضا و اسباب بنو ہاشم کی دیگر خواتین و رشتہ دار سب بطول کی جدائی پہ بین کر رہی ہے. آپ کے مولا ایک ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں ضرور رو بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن آہستہ رو آہستہ رو. کچھ دیر گزری وہ علی جو سب کو کہہ رہے تھے آہستہ رو. ابن عباس روایت کرتے ہیں میں نے دیکھا علی ایسے رو رہے ہیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. میں نے دیکھا علی دھڑ مار مار کے رو رہی ہے. میں گیا علی کے قریب اور کہا مولا کچھ دیر پہلے تو آپ سب ہم کو نصیحت کر رہے تھے ہم خدا کیوں اس طرح بین کر رہے ہیں. آپ کے مولا کہتے ہیں ابن عباس جب میری شادی ہوئی تو رسول اللہ ہر روز کھانا لے کے آتے تھے. خواتین ام المومنین امہات المومنین کہا کرتی تھی یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں کھانا لے کے. رسول اللہ سب کو روک دیتے تھے اور کہتے تھے کوئی اور نہ جائے کہیں فاطمہ کو خدیجہ یاد نہ آ جائے. خود رسول اللہ کھانا لا کے آیا کرتے تھے. علی فرماتے ہیں ابن عباس تیسرا دن تھا رسول اللہ کھانا لے کے آئے. کھانے کے بعد رسول اللہ مجھے تنہا لے گئے. مجھے کہتے یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے, یا علی میری زہرا کا خیال علی خدیجہ کی وصیت ہے میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ. مولا علی نے اپنے عباس سے کہا ابن عباس رات ڈھلنے والی ہے. جب میں نے زہرا کو غسل دینے چاہا میں نے زہرا کو پہلو سے ہاتھ اٹھانا چاہا زہرا کی چیخیں نکل گئی. ابن عباس 75 دن گزر گئے. زہرا نے کبھی نہیں کہا یا علی میری پسلیاں یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. ابن عباس رسول کی بیٹی نے کبھی نہیں کہا علی میں
عباس ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں زہرا کا جنازہ قبر میں لے جاؤں گا. ابن عباس جب رسول کی بیٹی کی میت قبر میں جائے گی رسول اللہ زہرا کی میت کو لیں گے. اگر رسول نے پوچھ لیا علی میری امانت کا کس طرح خیال رکھا, علی میں نے زہرا ایسے تو نہ دی تھی, یا علی میں نے زہرا جب دی تھی اس کی پسلیاں سلامت تھی, یا علی اس کے ہاتھ سلامت ہے, یا علی میری زہرا جوان تھی. خدا کے آنسوں کو قبول کرے, زہرا کے مسائل پہ بہنے والے اس مصیبت میں آنسوں کو زہرا کی شفاعت نصیب ہو. ایک منزل آگے بڑھیے. میں کہوں گا یا علی, یا علی اگر زہرا کی شہادت بہت بڑی مصیبت ہے, یا علی اگر رسول کی اکلوتی بیٹی پسلیاں توڑوا کے موسن بنا کے تازیاں کھا کے دنیا سے جا رہی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے لاش دینے والے آپ تھے, لینے والے رسول اللہ تھے. لیکن آئیے اپنی بیٹی زینب کو دیکھیے, لاش دینے والا کون تھا, لینے والا کون تھا. زینب رو رو کے کہتی تھی اماں فضا, اماں فضا میری کمر کو دے, میری کمر پہ لگنے والے تازیانوں کو دے, اماں فضا میرے ہاتھوں کو دیکھ, میری گردن کے زخموں کو دے. میں کہوں گا زہرا اگر جملون نے تجھے بھی تازیان دے مارے, لیکن تھا جو مدینہ, تو گھر سے باہر تو نہیں آئی, لیکن اور کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تو تازیان کھاتی. اجرکم اللہ. اے اللہ ہم سب کو فاطمہ الزہرا کے شیوں میں شمار فرما. اے اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرما. عزادار بہت سخت ہوتی ہے جب بچوں کی ماں مر جائے, چھوٹے چھوٹے بچے, خصوصاً جس وقت روح نکلتی ہے اور جنازہ اٹھتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے وہ لمحہ. اے عزادارو, آدھی رات کا وقت گزر رہا ہے. علی علیہ السلام بچوں سے کہتے حسن حسین, زینب میں کلثوم